میں ذاتی طور پر کبھی بھی کسی کا نام لے کر یا کبھی بھی کسی کے ذات کو ہٹ کر کر ویڈیو نہیں بناتا. نہ ہی مجھے عادت ہے کسی کی ذات کو ہٹ کر کر ویوز لینے کی اور اس کے اوپر بات کرنے کی, اور نہ ہی اللہ پاک مجھے اس طرح کا کام کرنے کی توفیق دے کہ کسی کو ذاتی طور پہ ہٹ کر کر اس پہ کنٹروورسی پھیلاؤں یا اس کے اوپر بات کروں اور اپنے جو ہے نام مشہور کرواؤں یا اپنے نام کو جو ہے وہ یا ویوز حاصل کرنے کی کوشش کروں. بات یہاں پر اتنی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں صرف رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے, ہم اور کسی کی شریعت یا کسی اور کے نام کا پابند نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ رائے کا اظہار کرنا سب کو چاہیے, سب اپنے اپنے نظریات اور سب اپنے اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن رسول اللہ کی ذات کو, صحابہ کرام کی ذات کو, اہل بیت رضوان کی ذات کو ٹارگٹ کر کر ان پر بولنا اور اپنے کم علم اور جاہل عقل کو استعمال کرنے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ ہمارے پاس اتنی عقلیں ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم رسول اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں, صحابہ کرام کی ذات تک پہنچ سکیں اور اہل بیت رضوان کی ذات تک پہنچ سکیں. اہل بیت کی شان ولا اور برا ہے, صحابہ کی شان ولا اور برا ہے, اور رسول اللہ کی شان تو ہے ہی ولا اور برا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی موقف دیتا ہے اپنا کسی بھی بات کے اوپر تو وہ کوشش کرے کہ وہ ایسا کوئی موقف دے کہ جس کے اوپر امت کے اندر جو ہے نا وہ گروپنگ نہ ہو. ویسی امت بہت زیادہ کانفلکٹس کا اور بہت زیادہ امت جو ہے وہ دو نمبریوں کا اس ٹائم شکار ہوئی ہوئی ہے. ہر کوئی اٹھ کر سیٹ پہ بیٹھتا ہے, مائک لگاتا ہے, اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور پٹھی سیدھی اور الٹی سیدھی باتیں کر کر اسلام کو ہٹ کرتا ہے, دین شریعت کو ہٹ کرتا ہے, رسول اللہ کی ذات کو ہٹ کرتا ہے, صحابہ کی ذات کو ہٹ کرتا ہے, اہل بیت کی ذات کو ہٹ کرتا ہے, اور پھر جو ہماری مائیں ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ کرسچینٹی کے بارے میں پتہ ہے یا زیادہ باتیں ہوتے کہ عیسائیت رسول اللہ کے بارے میں ایسے نظریات رکھتے ہیں یا رسول اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں, تو یار پتہ ہمیں بھی ہے, ہم کوئی گونگے بہڑے لوڑے لنگڑے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے عیسائیت کیا رسول اللہ کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں. لیکن جب تک کوئی انسان اپنی زبان سے چیز کو کنفیس نہیں کرتا, نہ وہ گستاخ ہے, نہ وہ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اس پہ گستاخی کے فتوے لگا کے اس کو ہینگ ٹو ٹل ڈیتھ کرتے ہیں. ایک عیسائی کو میں بھی جانتا ہوں ذاتی طور پر, وہ کرسچنٹی کو فالو کرتے ہیں, وہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ میرے ٹیچر ہیں, استاد ہیں. میں ان سے ڈیجیٹل اسکلس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. اکثر میری ان سے گپ شپ ہوتی ہے اور میں یہاں تک کہ جو ویڈیوز کے تھمبنیلز بناتا ہوں وہ ان کو بھیجتا ہوں, وہ اپروو کرتے ہیں, اس کے بعد میں ویڈیو کو تھمبنیل لگاتا ہوں. حالانکہ میری ویڈیوز ہوتی ہیں ٹوٹل اسلام سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مجھے چیزیں بتاتے ہیں, کیونکہ میرے ان کے بیچ میں مذہب کا تفرقہ میں نے نہیں ڈالا, نہ انہوں نے ڈالا. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ انہوں نے خود, میں نے ان کی زبان سے ایک بات سنی, انہوں نے کہا وکاس, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے پروفٹ کے بارے میں یا تمہارے محمد کے بارے میں, انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہ میرے پروفٹ محمد کے بارے میں پڑھتا ہوں. میں 8, 9, 10 اور 11, 12 میں میں نے اسلامیات رکھی ہوئی تھی, تو بورڈ میں بھی اور اسکول میں بھی اور کالج میں بھی میرے سب سے زیادہ نمبرز آئے تھے, تاکہ مسلم بچے بھی وہاں پہ تھے. اس کے باوجود بھی میرے سب سے زیادہ اچھے نمبر آئے تھے, کیونکہ مجھے پروفٹ محمد کے بارے میں پڑھنا, پروفٹ محمد نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر تحقیق کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. پروفٹ محمد کی بتائی ہوئی باتیں بڑی اچھی اور بڑی مزے کی ہوتی ہیں. ایک کرسچن یہ مجھے بات بول رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو کرسچن ہے وہ ایسے نظریات نہیں رکھتا. اگر کوئی ایک جاہل انسان ایسے نظریات رکھتا ہے تو میرے خیال سے آپ کسی پورے مذہب کو یا پورے مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. یار میں خود ایسے اپنے عزیزوں کو جانتا ہوں, میرے رشتہ دار ہیں, مطلب میرے سکے رشتہ دار ہیں, وہ جادو ٹونا کرتے ہیں, کرے جادو اور فلانا بابا تے فلانا بابا تے فلانا بابا, اور رسول اللہ نے فرمایا جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, اور وہ جو جادو کرتا ہے وہ اللہ کی دوئی مطلب جو ہے, جو اللہ کی تقسیم ہے اس کے اوپر وہ کرتا ہے, گرا باندھتا ہے یا سوالیہ نشان باندھتا ہے, اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس کو ایسی پتہ جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, سریعام شرک کرتا ہے, کیونکہ وہ تقسیم تو اللہ کی ہے نا, حسد کے اوپر ہی جادو کیا جاتا ہے نا, کہ اس کی اولاد بہت ہے یا اس کے پاس گاڑی ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے اوپر وہ ہے, لیکن وہ جادو کرتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, وہ سب سے بڑے مسلمان بنتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان, اس بندے نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے, اس بندے کی شلوار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گئی, میں نے دیکھا ہے. وہ بندہ اپنی مونچھوں کو بھی زیرو کر کے رکھتا ہے, سنت کے مطابق گنج کر کے رکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن اس کی فیملی اور وہ خود جادو کرتے ہیں. یہاں تک کہ محرم کے دن تھے, میں ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا, میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا, اس بندے کے گھر کا لینٹر ڈلا ہوا تھا اور وہ گھر میں روٹی لے کر کہیں جا رہا تھا, تو محرم کے ایام چل رہے تھے, تو وہ اس بندے نے جب سلام کیا تو اس بندے کے منہ سے نکل گیا جی مبارک ہو, آپ کا لینٹر ڈالا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے جی آپ مجھے مبارک نہ دیں, محرم کے دن چل رہے ہیں, یعنی کہ محرم کا بھی اتنا تقدس وہ بندہ کرتا ہے,
لیکن وہ بندہ جادو کرتا ہے، اور جادو صرف نہیں کرتا، میں نے اس کے الفاظ خود مطلب سنے ہیں کہ الو کا گوشت چاہیے، خون چاہیے، اور یہ مطلب عجیب عجیب باتیں سنی ہیں. تو کیا مطلب کہ وہ اس کی وجہ سے کیا سارے مسلمان نعوذ باللہ آپ اس میں تہمت لگا دو سارے مسلمان جو ہیں وہ جادوگر ہیں اور شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ یار کوئی اگر چاہے انسان کچھ بکواس کرتا ہے صحابہ کے بارے میں یا رسول اللہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، تو یار آپ کسی سب کو نہیں کہہ سکتے، اور نہ وہ آپ الفاظ ادا کر سکتے ہو، اور نہ آپ اس کے قابل ہو کہ آپ الفاظ ادا کرو. آپ جو ہو جس طرح ہو آپ اس طرح رہو. اگر آپ نے چند حدیثیں یاد کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی نظریات ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کرو، لیکن اس کے اوپر اپنے بکواس کرنا یا اپنی زبان کو دراز کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ کے سامنے صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھی، آپ ایسے بھائی جی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ بولے جی میں تے منجی ٹھوک دیاں گا، تے میں تے ہنج کر دیاں گا، تے میں تے ہنج کر دیاں گا، ایسے تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں. یار تم خدا کا خوف کرو، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کوئی تمیز کے ساتھ کرو. مطلب کہ باندر جس طرح بیٹھا ہوا ہے اور وہ مطلب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا ایک دور آئے گا کہ میرے ممبر پہ جو ہے وہ ایسے لوگ بیٹھیں گے جو غلط حرکات کریں گے، مطلب بیان کرتے ہوئے ناچنے کی طرح جیسے اچھلیں گے کودیں گے، اور تم ممبر پہ بیٹھ کے مطلب کرسی پہ بیٹھ کر رسول اللہ کا دین بیان کر رہے ہو، احادیثیں پڑھ رہے ہو، تم نے بوتل ساتھ رکھی ہے 264 2064 2065 2050 پتہ نہیں حدیثوں کے نمبر تم نے لکھے ہوئے اور ان کو کھول کے مطلب وہ بوتل پی رہے ہو اور ساتھ دیکھتے ہو اے میں رکھی ہے، اے میں رکھی ہے. یار تم نے رکھا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تمہارے نظریات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب تمہارا ایک نظریہ ہے جس کے بارے میں نے کبھی اپنے علماء کو نہیں سنا کہ تمہارے بارے میں اس نے کچھ کہا ہو. تم نے کہا جی اعلیٰ حضرت مناجات کرتے ہیں رسول اللہ سے باقی نعتوں میں، لیکن اصل نعت تو انہوں نے لکھی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور پھر تم نے ایک شعر بھی پڑھا کہ حضور کے اونٹوں کے مبارک جن کے اوپر رسول اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ اونٹیں جب پھول کی پنکھڑیاں جس طرح ہوتی ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اس کے بارے میں تم نے کہا میرا نظریہ کیا وہ سلام ہے، لیکن تم ان کو نعت کہتے. ٹھیک ہے، نظریہ سوچ کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نظریے سے اختلافات تم رکھ سکتے ہو، لیکن یہ بات کر دینا کہ بھئی ان کا یہ نظریہ، یار ہمیں پتہ ہے ان کا جو بھی نظریہ ہے، لیکن ہر عیسائی کا یہ نظریہ نہیں ہے. ایک عیسائی ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی میں پروفٹ محمد کے اخلاق پڑھنا مجھے پسند ہے، مجھے پروفٹ محمد کے بارے میں پڑھنا پسند ہے، میں پروفٹ محمد کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے آپ کی جو حدیثوں کی کتابیں بخاری مسلم میں وہ بھی پڑھتا ہوں. عیسائی ہو کہ وہ بندہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے آپ کو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ. اور یقین کریں اس بندے کے ساتھ میری ایک ڈیبیٹ ہوئی مسجد مدینہ مسجد کے اوپر، جو مدنی مسجد کا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اس نے کہا جی وہاں پہ ایک مولوی کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ چرچ گراؤ، تم مسجدیں کیوں گرا رہے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جی یہ تو غلط ہے، اس نے غلط کہا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے غلط کہا ہے. اس نے کہا جی اس وجہ سے غلط کیا کیونکہ آپ کے حدیث کا آپ کے رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ ان کے دین کو غلط کہو نہ یہ تمہارے دین کو غلط کہیں گے، تو اس کا کیا کام بنتا تھا کہنا؟ میں نے کہا یار بات تو اس نے بالکل ٹھیک کی، حدیث سنا دی اس نے مجھے، اور حدیث میں نے سنی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا یار آپ نے بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ آپ کو بولے. وہ یہ بولتا کہ بھائی باقی اگر عبادت گاہیں ہو سکتی ہیں تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں آپ کیوں گرا رہے ہو؟ وہ اس طرح بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیا وہ جذبات میں اس بندے نے آگے کہا، اور اس بندے کے جذبات ٹھیس ہوئے تو اس نے اگلے دن مجھے آگے پکڑا، کہا یار وقاص بھائی بتاؤ یہ چیز اچھی ہے. میں نے کہا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ تم ان کے دین کو برا کہو نہ وہ تمہارے دین کو برا کہیں. یہاں تک کہ یہ تو صحابہ کا بھی دور تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ تم ٹیکس دو، جزیہ دو، اور تم اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تم عبادت کرو، تمہیں تمہاری عبادت سے کوئی نہیں روکے گا. سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ ہوتا رہا ہے، مطلب ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے کہ تم ٹیکس دو اور اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ. یار قائد اعظم نے خود کہا ہے کہ تم آزاد ہو اپنی اپنی مسجدوں مندروں میں جانے کے لیے، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا تو تم مطلب اپنی نظریہ یہ پیش کر رہے ہو کہ جی وہ رسول اللہ کے بارے میں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں لیکن اللہ پاک نے اہل کتاب سے انہی سے شادی کرنا الاؤ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چوڑا اٹھ کے رسول اللہ کی گستاخی کر دے اور تم بولے کہ جی یہ ہے تو وہ ہے. تمہارے نظریات تو پھر اس طرح کے ہیں. تم کیا بول رہے ہو؟ ذرا سوچو سمجھو. تمہاری عزت میں بڑی کرتا تھا، واللہ میں تمہاری عزت بڑی کرتا تھا، تم بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، میں تمہیں سنتا بھی تھا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن تم نے یہ جو بات کی ہے تم نے بہت غلط بات کی ہے، کیونکہ میں نے تمہارا کلمہ نہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اور وہ لوگ جو اس کو امام کہتے ہیں، خدا را تم اس چیز پہ فوکس کرو. ٹھیک ہے اچھی باتیں کرتا ہے، حدیث سے ریلیٹڈ باتیں کرتا ہے، لیکن جو نظریہ پیش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی تو ذرا سوچو رہا ہوں کہ وہ نظریہ کیا پیش کر رہا ہے، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کے سوچنے کا مطلب کیا ہے. تم ایسے اعتدال بوڈ کاسٹ کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ رہے ہو، جی ان کا تو یہ عقیدہ ہے میں منجی ٹھوک دے گا. کیا کر رہے ہو یار؟ مطلب کہ تم پہلے شرک کے فتوے تم سب نے ٹھوسے ہوئے تھے، جب شرک کے فتوے تمہارے پاس ختم ہوئے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنے شروع ہو گئے، اور تمہارے اسٹوڈنٹس میں امام کہہ رہے ہیں. مطلب
ہو رہا ہے یہ؟ مطلب رسول اللہ کی ذات، مطلب یہ دین رسول اس لیے آیا تھا اس دنیا میں کہ اس پہ بحث کیے جائیں، اس پہ مناظرے کیے جائیں، اس پہ چاہے چوک پہ کھڑے ہو کر پکارا جائے آ جاؤ تو بھی کتاب لے کے میں قیامت تک چیلنج کرنا کہ میں تیرے نال انج کر دیاں گا، میں تیرے نال انج کر دیاں گا۔ رسول اللہ کی دین کو، اہل بیت کا جو دین تھا، جو صحابہ رسول کا دین تھا، وہ کیا اس دنیا میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس کے اوپر تذلیل کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہاں جس کو نظریاتی طور پہ اختلاف ہے تمیز سے بولے ٹھیک ہے سر آپ کا یہ نظریہ، آ جائیں بیٹھتے ہیں مناظرہ کر لیتے ہیں تمیز کے ساتھ بیٹھ کے، پر یہ ادھر ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہ تمہارے بابے قیامت تک آ جائیں، میں یوں کر لوں گا تو میں ایسے کر لوں گا تو میں ویسے کر لوں گا، تو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم کون ہو؟ یو آر جسٹ این انجینئر، تم اور کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہاری 16 جماعتیں جو ہے ڈگری ہے، بس تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جو علماء کرام ہوتے ہیں انہوں نے 16 20 20 25 25 8 8 9 9 10 10 12 12 سال لگا کر فرشوں پہ سو کر پتلی پتلی دالیں کھا کے باسی روٹیاں کھا کے دین حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ دور آنا تھا کہ ایک پی ایچ ڈی ہمیں بتائے گا کہ میلاد بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، انجینئر ہمیں بتائے گا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور یہودیوں کا، نصرانیوں کا یہ عقیدہ اور یہ ہے۔ اب یعنی کہ انجینئرز ہمیں دین سکھائیں گے، اب دودھ والے سے ہم جوتیاں کٹوائیں گے ہیں۔ اب یہ دور آیا ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، اگر ہمارے پاس علماء کرام نہ موجود ہوں تو ہمارے پاس فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف موجود نہ ہو تو ہمارے پاس ہدایت بخشش موجود ہے، اگر ہمارے پاس وہ بھی موجود نہ ہو، ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کی فقہ موجود ہے، وہ بھی موجود نہ ہو تو ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے، ہم پڑھ لیں گے خود۔ تم ہمیں اپنے نظریات نہ بتاؤ، تم نے جو نظریات اپنے ڈسکس کرنے ہیں نا وہ تم اس کے بارے میں ڈسکس کرو، یہ نہ بولو کہ صاحب فلانے کا یہ نظریہ تھا رسول اللہ کے بارے میں، جو نظریہ تھا وہ اس کا نظریہ تھا، نہیں تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ سورہ قلم میں رب نے فرماتے ہیں محبوب یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ وہ جو ان کے نظریے ہیں وہ ان کے نظریے ہیں، لیکن جس عیسائی کو میں جانتا ہوں وہ عیسائی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پروفٹ محمد کے بارے میں پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ میں ایک اور عیسائی کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں نافذ میں کام کیا، وہ جب اٹھتے بیٹھتے تھے تو میں نے کئی بار ان کے منہ سے سنے یا اللہ کہہ کے وہ بندہ سیٹ سے ایسے اٹھایا، یا اللہ، عیسائی تھا وہ بندہ۔ کئی بار میں نے اس کے منہ سے سنا ہے اللہ جی بڑی گرمی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ جی نہیں کہتے، وہ خدا کہتے ہیں، پر وہ کہہ رہے۔ میں نے اس بندے کو خود دیکھا، ہم سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، کہیں پر ہم نے وعلیکم کیا حال چال ہے، اس کے مجھے یہاں تک یہ سنا وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا کر رہے ہو تم؟ پہلی بات مسلمان امت اتنی تفرقے ہے، ٹھیک ہے، پھر تم مسلمان اور عیسائیت کی جنگ کروا رہے ہو کہ مسلمان اور عیسائیوں میں جنگ ہو، پھر تم مطلب ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کو جنگ کروا رہے ہو۔ یار ہمیں تو رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی تمہیں تنگ نہ کرے، جب تک تمہارے دین کے اوپر کوئی وار نہ کرے، تم اس کے ساتھ اچھے رہو۔ اب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اس ویڈیو سے جو بھی لوگ دیکھیں گے، شاید ہو سکتا ہے میرے استاد گرامی دیکھیں، میرے استاد ہیں وہ دیکھیں اور بولیں وکاس تم نے عیسائیت کے بارے میں یہ بات کیا، میرا دل دکھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم عیسائیت کہہ رہے تھے، تم تمیز سے نام نہیں لیا یا کچھ اس طرح کیا، وہ مجھے اس پہ بات پہ بولیں، حتیٰ کہ انہوں نے کبھی اسلام کے بارے میں غلط بات نہیں کی، لیکن تمہارے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر مجھے جذباتی ہونا پڑا ہے، کیونکہ ناموس رسالت سب سے زیادہ جذباتی مسئلہ ہے، ناموس رسالت سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھنا ہم ہر کسی پہ گستاخ کے فتوے نہیں لگاتے، گستاخ کا مطلب بہت بڑی بات ہے، اور جو انسان کسی پہ ایسی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں انسان کافر نہیں ہے، تو وہ انسان خود وہ فتویٰ لوٹ جاتا ہے اس پر اور وہ انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ خدا را مہربانی کرو تم اپنے نظریات اپنے تک رکھو، اپنے معاملات اپنے تک رکھو، خدا را یہ ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے جو ہے وہ ایک عرض ہے، رسول اللہ کی ذات کے اوپر یا کسی کے بھی نظریات کے اوپر ذکر نہ کرو، جو تم ہو جیسے تم ہو اس تک رہو۔